تو میرا دوست یہی محبت اور یہی مودت تھی کہ جس کی وجہ سے کربلا میں انہوں نے سارے شہید کروا دیے، اسی مودت کی وجہ سے، اسی محبت کی وجہ سے۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ تھوڑا سا تذکرہ میں کر دوں ان لوگوں کا جو سال ہا سال سے جو جگہ پیدائش ہو نا کسی کی، جس جگہ پہ انسان رہ رہا ہو نا، جب انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے نا تو اولاد کہتی ہے جی اس گھر کو نہیں بیچنا، اس میں ہماری یادیں موجود ہیں، اس گھر کو فروخت نہیں کرنا، بابا کی یادیں موجود ہیں، اس میں پورے خاندان کی یادیں موجود ہیں۔ میں حیران ہوں کہ حسین 28 رجب کو مدینہ کیسے چھوڑ رہے تھے، کیسے چھوڑ رہے تھے۔ ادھر تھوڑا سا اس طرف جاتے تو نانے کی قبر موجود تھی، تھوڑا سا ادھر رخ کرتے تو ماں کی قبر ادھر موجود تھی، تھوڑا سا ادھر رخ کرتے تو فاطمہ بنت اسد کی قبر موجود تھی۔ جتنا بھی خاندان، حسین کی جائے پیدائش تھی مدینہ، بڑا مشکل مرحلہ تھا مدینہ چھوڑنا، مدینہ چھوڑنے کے لیے بہت مشکل ترین مرحلہ تھا، لیکن حسین نے یہ مدینہ چھوڑنے کے لیے، دین کی بقا کے لیے مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے مولا اپنے نانا کی قبر پر 3 دفعہ گئے، 3 دفعہ گئے، 3 دفعہ، اتنا پیار تھا نانا کے ساتھ، 3 دفعہ اپنے نانا کی زیارت کے لیے گئے۔ روایات کہتی ہیں کہ جب بھی نانا کی زیارت کے لیے جاتے نا، قبر کے اوپر سو جاتے اور روتے روتے کہتے نانا تیری امت نے ہمیں رہنے نہیں دیا۔ کبھی روتے روتے کہتے نانا مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں میری بہنیں میری ماں کے پہلو کی پٹیاں تبدیل کرتی تھی۔ کبھی رو کے کہتے نانا مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب میرے بھائی حسن کا جنازہ اٹھایا تو وہ اس جنازہ تیروں سے چھلنی کر دیا گیا۔ نانا اب مجھے رہنے نہیں دیا جا رہا، رہنے نہیں دیا جا رہا۔ روایات کہتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے میرے مولا کی آنکھ لگی، تھوڑی دیر کے لیے میرے مولا کی آنکھ لگی نا، جب دوبارہ آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھا نانا آئے ہوئے ہیں، قبر سے باہر آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں حسین ان اللہ یرا ان یشاءک قتیلا، حسین اللہ یہ چاہتا ہے تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے پیاسا قتل کر دیا جائے۔ ان اللہ یرا، میرے آقا پوچھتے ہیں نانا میری بہنوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو رسول کی آواز آتی ہے ان اللہ یرا ان یشاءکہن، سبایا تیرا دین تب بچے گا جب تیری بہنوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے تب یہ جا کے دین بچے گا۔ عزادارو یہ تو گئے تھے نا نانا کی قبر پر، روایات کہتی ہیں کہ ماں کی قبر پہ حسین کیسے گئے، ماں کی قبر پہ کیسے گئے؟ مجھے معاف کرنا، میں نے آج یہ روایت میں دیکھا ہے جس طرح میرے مولا 10ویں والے دن علی اکبر کے لاشے پہ زانو بے زانو، پدر بے لاش پہ سر رسید، زانو بے زانو گئے، ماں کی قبر سے پہلے حسین زمین پہ گر گئے، حسین زمین پہ گر گئے۔ اور جس طرح بچے اپنی ماں کو گلے میں لگاتے ہیں، حسین نے اپنی ماں کی قبر کو گلے سے لگایا، کہا اماں تیرے بغیر تو مجھے نیند نہیں آتی تھی، اماں تو ہی میرا سہارا تھی، اماں آج مجھے یہاں سے جانا پڑ رہا ہے، اجرکم اللہ۔ شاید قبر سے آواز ہے حسین پریشان نہیں ہونا، تو جہاں ہوگا میں زہرا وہاں آؤں گی، میں مقتل میں تیرے ساتھ ہوں گی، میں ہر مقام پہ تیرے ساتھ نظر آؤں گی۔ عزادارو قافلہ تیار ہو گیا، قافلہ تیار ہو گیا، حکم دیا جانے لگا کہ عباس میں نے ایک لسٹ بنا دی ہے، تم نے اس لسٹ کی اطلاع مردوں کو دینی ہے، مردوں کو بتانا ہے کہ کس کس نے حسین کے ساتھ جانا ہے، کس کس نے حسین کے ساتھ جانا ہے۔ عزادارو میرے غازی عباس بتا رہے ہیں اکبر تیرا نام بھی ہے، اکبر کہتا تھا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے حسین کے پر قربان ہونے کے لیے پیدا کر دیا۔ عباس تیرا عباس کا نام بھی ہے، قاسم کا نام بھی ہے۔ عزادارو یہ چھوٹا سا علی اصغر اس وقت صرف 2 ہفتے کا تھا، علی اصغر 2 ہفتے کا تھا علی اصغر۔ روایات کہتی ہے ایک بہن نے علی اصغر کو اٹھایا ہوا تھا،
علی اصغر کو اٹھایا ہوا تھا. میرے آقا نے امام حسین نے علی اصغر کے کان میں کوئی بات کہی, ایک جملہ کہا, علی اصغر تیرے جانے کے بغیر میرا جہاد مکمل نہیں ہوتا. علی اصغر تو میرا عظیم سپاہی ہے. علی اصغر بہن کے ہاتھوں سے ہو کر سرور کائنات کے اس بیٹے حسین کے ہاتھوں پہ آ گئے, حسین کے ہاتھوں پہ آ گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آج 2 محرم کی رات ہے, 2 محرم کی رات ہے. آج ہی یہ قافلہ پہنچا ہے کربلا کے اندر. اجرکم اللہ. میں نے صرف 2 جملے کہنے ہیں. یہ قافلہ کربلا کے اندر آج پہنچ گیا. عزادارو, کربلا میں جب یہ قافلہ پہنچا نا, بڑا عجیب منظر تھا. یہ جناب زہیر بن کین, اس کو میرے مولا نے اپنے ساتھ لیا. جناب زہیر کو ساتھ لے کر, توجہ میری طرف رہے, جناب زہیر کو اپنے ساتھ لیا. ساتھ لے کر تھوڑا سا چلے نا, جب آئے دور سے ایک راستہ نظر آیا. کہا زہیر میں اپنی بیعت تجھ سے اٹھانا چاہتا ہوں. زہیر تو جانا چاہتا ہے تو چلا جا, زہیر تو جانا چاہتا ہے تو چلا جا. زہیر رو کے عرض کرتا ہے آقا میں نہیں جانا چاہتا, میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. لیکن میرے مولا نے کہا اچھا پھر زہیر تم ادھر رہو, مجھے تھوڑا سا میدان کربلا میں کوئی کام ہے, میں میدان کربلا میں جاتا ہوں. عزادارو, جناب زہیر کہتے ہیں میں نے دیکھا حسین کربلا میں آئے, ایک جگہ پہ آئے, زمین پہ بیٹھ گئے, اپنے ہاتھوں سے کنکر اٹھا رہے تھے زمین سے اور کہہ رہے تھے کربلا کی خاک اور تجھ پر میرا علی اکبر گرے گا, اور میں برداشت نہیں کر سکتا میرے علی اکبر کو کوئی پتھر چبھ جائے, میں برداشت نہیں کر سکتا میرے علی اکبر کو کوئی یہ تکلیف پیش آئے. کبھی اس جگہ سے پتھر اٹھاتے, کبھی اس جگہ سے پتھر اٹھاتے. جب کربلا کو تمام پتھر میرے مولا نے اٹھا لیے, اٹھانے کے بعد پھر میرے مولا تشریف لے آئے. جناب زہیر, صرف ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جناب زہیر, آج ہم نے بھی یہی کہنا ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں بالکل زہیر کو جس طرح تو نے حسینی بنا دیا تھا نا, بالکل اسی طرح حسینی بنانا ہے. یہ زہیر میرے مولا کے ساتھ پہلے دن سے نہیں تھا, یہ صفین میں امیر شام کی طرف سے امیر مومنین کے خلاف لڑنے والے تھے. جناب زہیر, جنگ صفین جب ہوئی تھی نا, یہ حسینی نہیں تھے, یہ شامی کہلاتے تھے. لیکن جب تبدیلی کا وقت آتا ہے نا تو انسان کا پتہ نہیں چلتا ہے. لہذا آج ہم نے یہی دعا منگنی ہے کہ یا اللہ جس طرح زہیر کا وقت بدل گیا, بالکل اسی طرح تو نے ہمیں بھی بدل دینا ہے. بس ایک جملہ جلدی سے سن لیجئے گا. جناب زہیر نئے نئے آئے ہوئے تھے اس مکتب میں, نئے نئے جب آئے ہوئے تھے نا تو ان کو اس مکتب کا بہت زیادہ نہیں پتا تھا. انہوں نے اپنی بیگم کو بلایا, بیگم سے کہا کہ کربلا میں حسین پر شہید ہونے جا رہا ہوں, میں شہید ہو جاؤں گا. یہ تو ہے نا زہرا کا بیٹا, یہ تو ہے نا علی کا بیٹا, ان کو تو لوگ کفن پہنائیں گے, غسل دیں گے, ان کی میتوں کو دفن کریں گے. تم اس طرح کرنا, 10ویں والے دن ظہر کے وقت ایک غلام کے ہاتھ میں کفن بھیج دینا, ایک کفن بھیج دینا تاکہ وہ کفن لے کے مجھے آ کے میری لاش کو دفنا دے, میری لاش کو دفنا دے, مجھے کفن پہنا دے. روایات کہتی ہیں 10ویں والے دن اس نے غلام کو کفن دیا, کہا اس کفن پہنانے کے بعد, زہیر کو دفنانے کے بعد میں تجھے آزاد کر دوں گی, تو آزاد ہو جائے گا, تو یہ کفن لے جا, میدان کربلا میں چلا جا, جا دیکھ جہاں جناب زہیر کا لاشا ہوگا نا, انہیں اٹھانا, غسل دینا, کفن پہنانا, کفن پہنا کے پھر تم میری طرف سے آزاد ہو. جب 10ویں کا دن گزرا نا, شام ہو گئی, دیکھا کہ وہی غلام کفن ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے. پھر کوفے کے اندر آیا تو زہیر کی زوجہ کی جب نگاہ پڑی نا, کہنے لگی میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی, اور تو نے میرے زہیر کو کفن نہیں پہنایا. وہ حبشی غلام منہ پیٹ کے کہتا ہے تو معاف کر نہ کر, اور میں نے علی اکبر کا لاشا بغیر کفن کے دیکھا, اور میں نے قاسم کا لاشا بغیر کفن کے دیکھا, اور تجھے کیا بتاؤں وہ ایک 6 ماہ کا لال تھا, علی اصغر اس کے گلے میں برچھی لگی ہوئی تھی, اور اس کا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا, اور میں کیسے انہیں کفن پہنا تھا, اور میں کس طرح زہیر کو منہ دکھاتا, زہرا کے بیٹے بغیر کفن کے ہو, اور زہیر کو میں کفن پہنا دیتا.